تو یہ ماشاءاللہ مختصر سا خلاصہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ قرآن میں تو بہت کچھ ہے بھائی، لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جس بات پہ قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا، جو سبق سب سے زیادہ پڑھایا قرآن، اور جس پر قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا، اور جو سبق بار بار دہرایا اور بار بار ہمیں سبق دیا، وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ یہ دنیا قابل اعتماد نہیں، یہ دنیا فانی۔ اور پھر یوں کہا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار، کہ اس آخرت کی زندگی جو قابل اعتماد ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اس سے اس انسان کو کیا چیز غافل کر دیتی ہے اور کیا چیز آخرت کی نعمتوں سے اسے محروم کر دیتی ہے۔ فرمایا اس کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں، اور مختلف ادوار میں اس کی مختلف مصروفیت ہوتی ہے اور اس کی ترجیحات ہوتی ہے۔ کبھی تو اس کو مشغول کر دیتا ہے کھیل کود، لہو لعب، کبھی وزینہ، بناؤ سنگھار، سب سے اچھا لگے، سب سے خوبصورت لگو، کپڑا، لباس، لباس کپڑا، جسم لعب ولہو وزینۃ وتفاخر۔ تیسری چیز وتفاخر بینکم، اپنے ہم عمر لوگوں میں، ہم جیسے لوگوں میں نمایاں ہونا چاہتا، بڑائی چاہتا ہے، اپنے ہم جیسے لوگوں میں نمایاں ہونا چاہتا، اپنی شان سے، اپنے وسائل سے، اپنی دنیا سے نمایاں ہونا چاہتا، اسی پہ ریس لگی ہوتی ہے۔ پھر ایک دور آتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب یہ دور جب ایسا آتا ہے کہ کھیل کود بھی بیکار لگتا، بناؤ سنگھار بھی بیکار لگتا، ہاں، دوستوں سے اچھا لگنا یہ بھی بیکار لگتا۔ اب ساری فکر کس، مال کیسے اکٹھا ہو، دولت کیسے اکٹھی، اور میرا بیٹا سب سے زیادہ نمایاں کیسے ہو، میری اولاد سب سے زیادہ نمایاں کیسے لگے، یہ چیزیں ہوتی۔ ہر اگلے دور میں جانے کے بعد پچھلا دور کیا کہتا ہے، یار یہ بھی کوئی شغل تھا، یہ بھی کوئی ترجیح تھی۔ یعنی جب بچہ بڑا ہو جائے اس کو کھلونے دے دو، ناراض ہو جائے گا، ارے بھی اب میں کیا کروں گا کھلونے، حالانکہ ایک وقت کھلونے اس کی جان تھی۔ کوئی کھلونا چھین لے تو ایسا ہے جیسے کسی نے اس کا مال چھین لیا، جیسے کسی نے اسے کوٹھی چھین لی، جیسے کسی نے اس کا بنگلہ چھین لیا، اس لیے کہ اس وقت اس کی ساری کائنات ہی کھلونے تھے۔ لیکن اگلا دور آتا ہے بناؤ سنگھار، اب کھلونے نہیں ہیں، اب اس کی سوچ بدل گئی، اب اس کی ترجیحات بدل گئی۔ لیکن جب اگلا دور آتا ہے تو بچوں سے کیا کہتا ہے، تم ہر وقت بناؤ سنگھار بھی لگے رہو گے، اب وہ چیز بیکار لگتی ہے۔ پھر جب اگلا دور آتا ہے مال مال بات، اور اپنے بچوں کو سب سے زیادہ نمایاں، تو پیچھے والی چیزیں بیکار لگتی، پیچھے والی چیزیں بیکار لگتی۔ اللہ کریم کہتے ہیں اس کے بعد ایک دور اور بھی ہے، تم وہ بھولے ہوئے ہو، وہ دور اور بھی ہے، اور وہ جنت ہے یا جہنم ہے، ایک دور اور بھی ہے۔ پھر تمہیں افسوس ہوگا کہ یہ چوتھی چیز بھی غلط تھی ہے، مال مال مال۔ یہی چار چیزیں آج انسانوں کو اپنے اندر مشغول رکھتی ہیں، اسی پہ ساری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، کوئی اور چیز بھی ہے، ساری زندگی اسی کی گرد گھومتی ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء، یہ ہے میدان، تم ایک دوسرے سے واقعی آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کیا اللہ کی بخشش کے طلب کرنے میں، اللہ کی جنت طلب کرنے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہ عقل مندی، یہ دور اندیشی ہے۔ ورنہ میرے عزیزو یہی چار چیزیں ہمیں غفلت میں ڈالے رکھی۔
قرآن میں سب سے زیادہ یہی سبق سنایا گیا، پڑھایا گیا، اس لیے کہ یہی چیزیں آدمی کو اچھے مسلمان بننے سے، اچھا ایمان والے بننے سے، آخرت کی زندگی سے، آخرت کی نعمتوں سے، یہی چیزیں آدمی کو محروم کر دیتے اور ساری زندگی اسی میں گزر جاتی، آخرت کو نہیں سوچتے۔ تو یہ قرآن کا ایک بڑا سبق ہے، ایک بڑا سبق ہے۔ اللہ کرے میرے عزیزو یہ سبق ہماری زندگیوں میں آ جائے، یہ سبق ہمارے کہ مال بھی کمائے، اچھا بھی کھائیں، اچھا بھی پہنے، ایکسرسائز بھی کریں، سب کچھ کرو، لیکن آخرت میرے سامنے، میری زندگی کا مقصد آخرت سنوارنا، میری زندگی کا مقصد آخرت سنوارنا۔ یہ عقل مندی ہے، یہ دور اندیشی۔ اللہ کرے یہ آج ہمارے اندر آ جائے، کیونکہ جب تک یہ نہیں آتی نا میرے عزیزو، مسلمان توبہ نہیں کرتا۔ جب تک یہ نہیں آتی مسلمان توبہ نہیں کرتا، مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ جب تک یہ بات اندر نہ آئے کہ زندگی تو وہ ہے، بہت سارے گناہ اس کی زندگی کا حصہ اس لیے ہے کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا میں یہ نقصان ہو جائے گا، دنیا میں یہ ہو جائے گا، دنیا میں، یعنی دنیا کی چیزیں ہی اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے نا گناہ چھوڑنے میں، اور کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اگر یہ فکر نصیب ہو جائے، یہ ایمان نصیب ہو جائے، یہ سوچ نصیب ہو جائے کہ زندگی تو وہ ہے، تو یقین جانے زندگی بدلنا آسان، اور اللہ اس رات میں ایسا کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس رات میں ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر میں اس رات میں اپنے اللہ سے سچی صلح کر لوں اور اللہ کو منا لوں اور طے کر لوں کہ اے اللہ اب میں تجھے دیکھ کر، آخرت دیکھ کر زندگی گزاروں گا، تو یقین جانے آپ کی وہ زندگی جو رمضان سے پہلے تھی اور رمضان کے بعد آنے والی زندگی میں فرق آ سکتا، دونوں کی زندگیوں کا چینج ہو سکتا ہے۔ ورنہ میرے عزیزو رمضان تو آیا اور گزر گیا، اور آیا اور گزر گیا، پتہ نہیں 20 سال سے آ رہا ہے، 30 سال سے آ رہا ہے، ہماری زندگی میں 40-50 سال سے آ رہا ہے، لیکن جیسی زندگی رمضان سے پہلے ہوتی ہے رمضان کے بعد بھی ویسی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اگر خونی کینسر ہو نا، کسی کو خونی کینسر ہو اور وہ خونی کینسر کے ساتھ اچھی غذا بھی کھائے، قورمہ بھی کھائے، بریانی بھی کھائے، دودھ بھی پیے، بلکہ اچھے کشتی بھی کھائے، تو اس کا وزن نہیں بڑھتا، اس کا وزن نہیں بڑھتا۔ جب ٹیسٹ کرایا تو پتہ لگا اسے خونی کینسر، اس لیے اس کا وزن نہیں بڑھتا۔ اتنی اچھی غذائیں کھاتا ہے، یہ خونی کینسر کی نحوست ہے کہ اس کا وزن ہی نہیں بڑھتا۔ میں تراویح بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطاریاں بھی کراتا ہوں، سحری بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، ایمان کی اتنی اچھی غذائیں کھاتا ہوں، میرا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ رمضان سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق کیوں نہیں آتا؟ جب ٹیسٹ کیا اور سوچا تھوڑی دیر تو پتہ لگا دنیا پرستی کا اس میں کینسر موجود ہے۔ جب تک یہ کینسر رہے گا اس وقت تک ایمان کی خوبصورتی نہیں آئے گی، نہیں آئے۔ یہ اچھی غذائیں کھا رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن چونکہ خونی کینسر ہے، یعنی خونی، اسے دنیا پرستی کا کینسر ہے، یہ لہو لعب میں، زیب و زینت میں لگا ہے، یہ تفاخر چاہتا ہے، یہ مال و دولت کی بہتات اور کثرت میں مرے جا رہا ہے، حرص و ہوس میں پڑا ہے، دنیا میں سب سے نمایاں اور سب سے تعریف چاہتا ہے۔ یہ جو دنیا پرستی کا کینسر لگا ہوا ہے نا، اس کی نحوست یہ ہے کہ اس بیچارے کو اتنے رمضان ملے لیکن رمضان سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق نہیں آیا۔ میرے عزیزو، کسی خوش نصیب آدمی کو اللہ صحت دے دے اور خونی کینسر کا علاج ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، اب وہ روٹی پیاز سے بھی کھائے گا تو وزن بڑھ جائے گا، چٹنی سے بھی کھائے گا تو وزن بڑھ جائے گا،
روکھی سوکھی بھی کھائے گا تو وزن بڑھ جائے گا۔ ارے میرے عزیزو، دنیا پرستی کا یہ روگ اور یہ بیماری اور یہ مہلک اور یہ مرض میرے اندر سے نکل جائے گا، میں زیادہ نفلی عبادت نہ بھی کر سکا، صرف فرائض اور واجبات اور حرام سے بچ گیا، میرے عزیزو ایمان کی بلندی ہوگی، بلندی، ایمان کی بلندی ہوگی، بلندی۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جب ایمان کی خوبصورتی اور بلندی ہوتی ہے تو پھر اسے نیکی کی زندگی سے خوشی آتی ہے اور گناہوں کی زندگی سے اسے خوف آتا ہے۔ فرمایا یہ ایمان کی بلندی ہے، پھر اسے نیکی کی زندگی سے یہ مانوس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، گناہوں کی زندگی سے اسے گھن آتی ہے، گناہوں کی زندگی سے اسے خوف آتا ہے۔ لیکن ایسا ایمان نصیب ہو جائے جب تک اس دنیا پرستی سے توبہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا اللہ سے مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی عطا فرما، اللہ سے مانگو دنیا، لیکن یہ دنیا میری آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے، یہ تب حسنہ ہے، ورنہ عذاب ہے، ورنہ مصیبت۔ وہ دنیا کہاں اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے جس سے صرف ایک صبح شام سنورے؟ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک صبح شام ہے۔ یہ دنیا کہاں رحمت ہو سکتی ہے کہ صرف صبح شام بنے اور کھربوں سال کی زندگی اجڑ جائے، اجڑ جائے۔ تو یہ دنیا پرستی کا جو کینسر ہے نا، جس کی نحوست ہے میرے عزیزو، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، نہ میری زندگیوں میں نمازیں ٹھیک ہوتی ہیں، نہ میری زندگی کے اخلاقیات ٹھیک ہوتے ہیں، نہ میرے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، نہ میری معاشرت شادی غمی خوشیاں دین کے مطابق ہوتی ہے، نہ ہماری بیٹیوں کے چہرے پہ حیا کی چادر آتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں لقمہ حلال کی فکر ہوتی ہے، نہ ہماری زندگی میں امانت اور دیانت اور سچائی آتی ہے۔ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، مسجدیں پھر خالی ہو جاتی، مصلے مسلمانوں کے گھروں کے مصلے پھر خالی ہو جاتے۔ اتنا رحمت کا مہینہ آیا جہاں رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے نوازنے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اللہ ہم سب کو اپنی نبی کی بد دعا سے محفوظ فرمائے، فرمایا رمضان جیسا رحمت کا، بخشش کا، نوازشات کا مہینہ ملے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو، فرمایا یہ کوئی ازلی بدبختی ہو سکتی، کوئی ازلی بد نصیبی ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جہاں اللہ نے ہمیں رمضان میں اس عبادات کی توفیق نصیب فرمائی ہے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہاں اپنے دل کی کیفیت بدلیں، آخرت کو اپنا مقصود بنائیں، آخرت کو اپنی زندگی کی ترجیح بنائیں، اپنی اولاد کی زندگی کا مقصد آخرت بنائیں، اپنے بچوں کی تربیت تعلیم میں آخرت کو سامنے رکھیں، اپنے کاروبار میں لین دین میں آخرت کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ چند نوجوان آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، دور اندیش ہیں، سمجھدار ہیں، کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے عقل مند لوگ دیکھنے ہیں، سمجھدار لوگ دیکھنے ہیں، روشن خیال دور اندیش لوگ دیکھنے ہیں، تو پھر وہ لوگ ہیں اکثرہم ذکرا للموت، اکثرہم استعدادا للموت، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن اپنی آخرت کو سامنے رکھتے اور دنیا کی نعمتوں سے اپنے آخرت کی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں، اسے خوبصورت بناتے ہیں، اس کی برکت سے دنیا ویسی خوبصورت ہو جائے گی۔ قسم خدا کی جس کی آخرت بنتی ہے نا، دنیا اس کی کیسی خوبصورت ہوتی ہے؟ تین چیزیں ملتی ہیں اس دنیا میں۔ جس کی آخرت بن رہی ہوتی ہے اس کی دنیا خوبصورت کیسی ہوتی ہے؟ اس دنیا میں اسے تین چیزیں ملتی ہے۔ ایک، اسے اللہ دل کا سکون نصیب فرماتا ہے، ایک تو یہ میں اسے دل کا سکون ملتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت اس کے دل کی بھوک مٹا دیتے، اسے غنی بنا دیتے، غنی بنا دیتے، اندر کی بھوک مٹ جاتی۔ تیسری چیز اللہ کیا دیتے ہیں؟ تیسری چیز اللہ دیتے اسے محبتوں کی زندگی نصیب، اسے عزتوں کی زندگی نصیب فرماتے، محبتوں کی زندگی نصیب فرماتے۔ جس کی آخرت بن رہی ہے اسے دنیا میں یہ تین انعام ملتے ہیں، اور جس کی آخرت خراب ہو رہی ہے وہ ان تینوں نعمتوں سے دنیا میں محروم ہوتا، وہ ان تینوں نعمتوں سے دنیا میں محروم ہوتا۔ تو بھائی دنیا تو ویسی ہی بن جائے گی اگر میری آخرت بننے لگ جائے، اگر میری آخرت بننے لگ جائے۔
اس لیے اپنی زندگی میں آخرت کو سامنے رکھو. ہم بہت سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا گناہ ہے کہ دنیا میری زندگی کا مقصد بنا ہوا. دنیا میری زندگی کا مقصد ہے. دنیا کے خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہوں، دنیا کی خاطر اپنے رسول کو ناراض کرتا ہوں، دنیا کی خاطر اپنا اسلام کا حکم چھوڑتا ہوں، دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کرتا ہوں. ارے بھائی، اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کی دنیا چھوڑ دینی چاہیے تھی. جہاں غلط ہے، جہاں حرام ہے، جہاں ناجائز ہے، عقل مندی تو یہ تھی. تو میرے عزیزو، فرصت پھر نہیں ملتی. کون اگلے سال 29 کی رات کو مسجد میں ہوگا؟ کچھ نہیں پتا. بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی، موت آنے میں دیر نہیں لگتی. کون اگلے سال اس رات میں مسجد میں ہوگا؟ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کون ہوگا؟ سال پورا ہے، کچھ نہیں پتا. زندگی کا رکھا چراغ ایک جھونکے کی دیر ہے، کچھ نہیں پتا. سال بہت ہو. آج اللہ کی رحمت متوجہ ہے بھائی، تبھی تو بلا لیا ہے. آج طبیعتوں میں نیکی ہے، تبھی تو اللہ کے گھر میں بیٹھے. آج اچھا موقع ہے اپنی زندگی کے تمام گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے کہیں، اے اللہ بہت ہو گئی، اب گناہوں سے پاک زندگی گزاریں گے، اب تجھے ناراض نہیں کر، اب تجھے ناراض نہیں کر. یہ سچا عزم ہو اور اپنے پچھلوں پہ سچی ندامت ہو. اللہ کرے میرا اور آپ کا یہاں سے اٹھنا بخشش کے ساتھ، بخشش کے ساتھ، معافی کے ساتھ ہے. میرے عزیزو، میرے دل کی سچائی کی ضرورت ہے. اس مولا کی طرف سے معافی کرنے میں دیر نہیں ہے. میرے مانگنے میں کمی ہے. میں اندر سے سچائی سے مانگتا نہیں ہوں کہ میں نے گناہ چھوڑنے، تیری نافرمانی چھوڑنی ہے. میں دل کی سچائی سے اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہوں. اگر میں نے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت پیش کر دی، یقین جانے اللہ کے نبی فرمان لگے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت. کتنے گناہ کر لو گے، کتنے کر لو گے، کتنے ڈھیر لگا لو گے گناہوں کے، تمہارے گناہوں کے ڈھیر آسمانوں کو چھونے لگے، لیکن معافی سچی مانگی، اللہ معاف کر دے. معافی سچی ہو اور اس انداز سے معافی مانگو. زندگی کی پل کی خبر نہیں، صحت جانے میں نہیں دیر لگتی. معافی مانگ لو میرے عزیزو، معافی اللہ سے مانگ لیں. اے اللہ آخرت ہمارا زندگی کا مقصد بنا دے. اے اللہ اپنی رضا اور تجھے راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، ہمارا زندگی کا مقصد بن جائے، اور آپ کو راضی رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے. اس انداز سے اللہ سے مانگے انشاءاللہ میرے عزیزو. اللہ کی ذات سے امید ہے یہ رات ہمارے لیے رحمتوں کی، بخششوں کی، معافی کی ذریعہ بن سکتی. سبھی حضرات اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگ، پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ مانگے. وہ ذات سنتی ہے، وہ ذات سنتی ہے. اس اللہ نے کہا رکھا ہے، مانگو یقین سے ضرور دوں گا، مانگو یقین سے ضرور دوں گا.